یا کلان الطعام، یہ ماں اور بیٹا دونوں کیا کرتے تھے بھائی؟ کھانا کھاتے تھے۔ اب انسان حیران ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت کا بیان ہو رہا ہے، حضرت مریم صدیقہ کی پاک دامنی کا بیان ہو رہا ہے، اور قرآن کہتا ہے کانا یا کلان الطعام، یہ دونوں ماں اور بیٹا کیا کرتے تھے بھائی؟ کھانا کھاتے تھے۔ اور یہ کھانا کھانا ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا دیکھتی تھی، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، دونوں کھانا کھاتے تھے۔ اللہ پاک یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی والدہ ماجدہ کو خدا سمجھتے ہو، خدائی میں شریک سمجھتے ہو۔ بھئی خدا تو وہ ہوتا ہے جس کی ساری کائنات محتاج ہو اور وہ خود کسی کا محتاج نہ ہو، وہ ہے خدا۔ اور جو کھانا کھاتا ہے وہ تو بیچارہ ساری دنیا کا محتاج ہوتا ہے، جو کھانا کھاتا ہے وہ ساری کائنات کا محتاج ہوتا ہے۔ وہ کھانا کھانے والا زمین کا محتاج غلہ اگانے میں، آسمان اور بادلوں کا محتاج بارش کے برسانے میں۔ غلہ اگ جائے، پک جائے، پھر اس کو کاٹنے والوں کا محتاج، پھر بھوسے اور دانے کو الگ کرنے والوں کا محتاج، بھوسا اور دانہ الگ ہو جائے، پھر پیسنے کے لیے آٹا بنانے کے لیے چکی اور مشین کا محتاج، آٹا تیار ہو کر کے آ جائے، پھر گوندنے والی کا محتاج، پھر پکانے والی کا محتاج، پھر توے کا محتاج، آگ کا محتاج، چولہے کا محتاج، اور تیار ہو جائے روٹی، پھر ہاتھوں کی 5 انگلیوں کا محتاج لقمہ بنانے کے لیے، پھر منہ میں ڈال لے تو 32 دانتوں کا محتاج چبانے کے لیے، زبان کا محتاج لپیٹنے کے لیے، حلق کا محتاج نگلنے کے لیے، اور اندر پہنچ گیا تو ہاضمے کا محتاج قوت ہاضمہ کے لیے، اور پھر پیشاب پخانے کا محتاج۔ جو کھانا کھاتا ہے وہ تو ساری کائنات کا محتاج ہوتا ہے، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ یہ جملہ فرمایا کانا یا کلان الطعام، اس کے بعد فرمایا انظر میرے محبوب، آپ غور تو فرمائے نا، کیف نبین لہم الآیات، ہم کیسے کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی وحدانیت کی دلائل، ثم انظر انا یؤفکون، پھر آپ غور فرمائیے پھر بھی کدھر سے بہکائے جا رہے ہیں۔ قرآن بھئی اللہ کی کلام، کہ دنیا میں جتنے سمجھانے والے ہیں ان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ پاک۔ ان کو سمجھانے کا ملکہ، تفہیم والا ملکہ کس نے عطا فرمایا؟ اللہ پاک نے۔ تو اس کے اپنے سمجھانے کا انداز کیا ہو؟ مولانا زبیر صاحب ٹائم ہے نا، ابھی تمہید ہے، آپ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ جو سو رہے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں۔ نہیں سارے جاگ رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک نے اپنی کلام پاک کے لیے، جیسے وہ مثال شاہی محل والی، بادشاہ نے اپنے شاہی محل کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی سب اعلیٰ نمبر کی منتخب فرمائی۔ اللہ پاک نے اپنی اس کلام مقدس کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی ساری سب سے اعلیٰ درجے کی منتخب فرمائی، اور اللہ کے انتخاب میں غلطی کا امکان بھی نہیں اور عاجز آنے کا امکان بھی نہیں۔ یہ دو باتیں ذہن میں رہیں، اللہ کے انتخاب میں غلطی کا امکان بھی نہیں، اور اللہ کے انتخاب میں کے بعد پھر عاجز آنے کا بھی کوئی امکان نہیں۔ اللہ نے قرآن کریم کے لیے، اپنی اس کلام مقدس کے لیے ساری چیزیں سب سے اعلیٰ منتخب فرمائیں۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ تھا کہ قرآن کریم روئے زمین کے کس ٹکڑے پر نازل کیا جائے۔ سارے انبیاء شام کے علاقے میں آئے، پوری روئے زمین اللہ کی ہے، کس خطے پر نازل کیا جائے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم کے نزول کے لیے مکے اور مدینے کی زمین کا انتخاب فرمایا۔ مکہ کی زمین تو وہ زمین ہے جہاں اللہ نے اپنا گھر بنانا پسند فرمایا۔ اگر مکے کی زمین سے کوئی اعلیٰ زمین دنیا میں ہوتی تو اللہ پاک اپنا گھر وہاں بناتے۔ مکے کی زمین کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے منتخب فرمایا، اور مدینہ منورہ کی زمین سبحان اللہ، وہ ٹکڑا روضۃ من ریاض الجنہ ہے
اور جہاں ہمارے آقا آرام فرما رہے ہیں اور آپ کا جسم اطہر زمین کے جس ٹکڑے سے لگا ہوا ہے، سارے علماء کا اتفاق ہے، قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس ٹکڑے کی شان اللہ کے عرش معلیٰ سے بھی بلند ہو پائی۔ مدینے کی زمین، مکے اور مدینے کی زمین، پھر قرآن کریم کس زمانے میں نازل کیا جائے؟ جب سے دنیا بنی ہے زمانہ چل رہا ہے، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے نزول کے لیے اس ٹکڑے کا انتخاب فرمایا جو اللہ پاک کی نگاہ میں خیر و برکت کے اعتبار سے زمانے کا سب سے بہترین ٹکڑا تھا۔ اور وہ ٹکڑا کون سا تھا بھی؟ جس میں ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد ایسا زمانہ خیر و برکت کے اعتبار سے نہیں آیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے زمانے سے جس زمانے کو جتنا قرب ہے اس میں اتنی خیر و برکت ہے، اور جتنا دوری ہوتی چلی جائے گی قرب کی بعد کی وجہ سے اتنی بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حجاج ابن یوسف جو اس امت کا ظالم ترین بادشاہ گزرا ہے، روزانہ 300 رکعت پڑھنا نوافل اس کا معمول تھا۔ بادشاہ تھا، گورنر تھا، حکومت کے سارے کام بھی نمٹاتا، تبھی تقاضے بھی پورے کرتا، شکار کا بھی شوقین تھا، شکار بھی کھیلتا، سارے کام کر کے فرائض ادا کرنے کے بعد 300 رکعت نوافل روزانہ پڑھتا تھا۔ پھر حضرت نے خود اس کی وجہ لکھی کہ حجاج جیسا بھی تھا تابعی تھا، اس کے زمانے میں صحابہ زندہ تھے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قرب کی برکت تھی کہ حجاج جیسے آدمی کو نوافل پڑھنے کی توفیق بھی مل رہی تھی، اور وقت میں بھی ایسی گنجائش تھی کہ وہ پڑھ بھی لیتا تھا۔ میں نے ایک جگہ یہ بیان کیا تو میرا ایک مقتدی شروع ہو گیا، ریٹائر، بعض لوگ ریٹائر ہوتے ہیں نا، اچھی صحت ہوتی ہے ان کی، فارغ ہوتے ہیں، شروع ہو گیا قضا نمازیں پڑھنی شروع کی، فجر سے لے کر کے رات تک، بڑی مشکل سے 280 تک پہنچا، اور حجاج 300 پڑھتا۔ تو جب آپ کے زمانے کے قرب کا یہ حال ہے تو جس زمانے میں آپ تشریف فرما تھے وہی اتر رہی تھی، جبریل امین کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر 48 مرتبہ وحی آئی، نوح علیہ السلام پر 50 مرتبہ وحی آئی، آدم علیہ السلام پر 10 مرتبہ وحی آئی، ابراہیم علیہ السلام پر بھی 48 مرتبہ وحی آئی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر 24,000 مرتبہ وحی آئی۔ سبحان اللہ۔ 23 سال کا مختصر سال جبریل امین کا آنا جانا لگا ہوا تھا۔ اس زمانے کی خیر و برکت کا کیا کہنا۔ صحابہ کہتے ہیں ایسا بھی ہوتا تھا کہ عصر کی نماز کے بعد ہم اونٹ ذبح کرتے، پھر اس کو تقسیم کرتے، گوشت بناتے، پھر پکاتے اور کھاتے، اور ابھی تک سورج کھڑا ہوا ہوتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کے ابھی مرغی بھی آپ ذبح نہیں کر سکتے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر 10ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز مزدلفہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع صبح صادق کے فوراً بعد ادا فرمائی۔ 1,24,000 کے قریب مجمع تھا۔ اس کے بعد آپ نے وقوف مزدلفہ فرمایا، اور طلوع آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے یہ سارا مجمع لاکھ سے اوپر اونٹوں کے اوپر اور پیدل مینا کی طرف مزدلفہ سے روانہ ہوا۔ غور کرو بھائی، جن کو اللہ نے حج کی سعادت بخشی ہے توجہ سے سنیں۔ مینا گئے، اور مینا پہنچ کر کے سارے مجمع نے سب سے آخری شیطان، بڑے شیطان کو کنکریاں ماری، آپ نے ماری، سب نے ماری۔ اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے، 63 اونٹ اپنے دستے مبارک سے، اور باقی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ 100 اونٹ ذبح فرمائے، اور ہر اونٹ سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا، اور بڑی ہڈیاں میں اس کا شوربہ پکایا گیا۔ وہ شوربہ آپ نے نوش فرمایا تاکہ ہر ایک کا حصہ اندر چلا جائے۔ سارے صحابہ نے قربانیاں کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے حلق فرمایا، سر مبارک صاف فرمایا،
سارے صحابہ نے حلق کروایا، آپ نے اپنے بال تقسیم کروائے۔ اس کے بعد یہ سارا مجمع پیدل یا اونٹوں کے اوپر طواف زیارت کے لیے مکہ مکرمہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مجمع کے ساتھ طواف زیارت ادا فرمایا، اور پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کی سعی فرمائی۔ پھر وہاں سے یہ سارا مجمع پیدل روانہ ہوا، منا میں پہنچ کر ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ اپنے وقت پہ ادا فرمائی۔ جن کو اللہ نے حج کی سعادت بخشی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے۔ یہ سارا کیا تھا بھائی؟ آپ کے زمانے کی خیر و برکت۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے نزول کے لیے، اپنی کلام مقدس کے نزول کے لیے زمانے کا وہ ٹکڑا منتخب فرمایا جو اللہ پاک کی نگاہ میں سب سے عمدہ ٹکڑا تھا۔ تیسری چیز، قرآن کریم کس زبان میں نازل کیا جائے۔ یہ ساری زبانیں اللہ نے پیدا فرمائی۔ وَإِخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِينَ۔ تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو اور تمہارے رنگ مختلف ہیں، تمہاری بولیاں، تمہاری زبانیں مختلف ہیں۔ یہ اللہ پاک کی قدرت کی نشانی۔ یہ ساری زبانیں اللہ نے پیدا فرمائی، لیکن ان ساری زبانوں کی سردار بھئی کون سی زبان ہے؟ عربی زبان۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب العرب لثلاث، اہل عرب کو تین چیزوں کی وجہ سے محبوب رکھا کرو۔ ایک تو میں تمہارا پیغمبر عربی، والقرآن عربی، تمہاری آسمانی کتاب عربی، ولسان اہل الجنت عربی، جنتیوں کی زبان بھی کیا ہوگی؟ بھی عربی ہے۔ دنیا کی ساری زبانیں یہی رہ جائیں گی۔ علماء نے لکھا ہے، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ عربی زبان کو اللہ پاک دوام اور بقا بخشیں گے، باقی ساری زبانیں ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی، فنا ہو جائیں گی۔ جنت میں اور جنت کی ہر چیز میں ہمیشہ رہنا ہے، جنت میں بولے جانے والی زبان عربی بھی ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو اللہ نے قرآن کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ عربی زبان کو اللہ پاک نے جو وسعت اور جو فصاحت اور جو بلاغت اور جو گہرائی عطا فرمائی ہے، علماء جانتے ہیں۔ ہماری اردو اور فارسی میں بھی شعر کا ایک لفظ ہے، شعر کا متکلم اپنے مخاطب کو شعر کا معنی سمجھانا چاہتا ہے کہ ہماری بستی میں نواز شریف والا شعر آیا ہوگا۔ کیا سمجھانا چاہتا ہے؟ بھی شعر آیا۔ تو اس کے لیے ایک یا دو ہی لفظ ہے، شعر آیا۔ فارسی میں شی ہے اور اردو میں شعر ہے۔ عربی زبان میں لفظ شعر، شعر کا معنی سمجھانے کے لیے، شعر کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے 1000 سے زیادہ الفاظ ہیں۔ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، کتنے؟ 1000 سے زیادہ لغت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں۔ اسامہ کا معنی بھی شعر، غضنفر کا معنی بھی شعر، لیس کا معنی بھی شعر، اسد کا معنی بھی شعر۔ قصورہ، فرت من قصورہ، سورہ مدثر میں قصورہ کا معنی بھی کیا ہے بھائی؟ یہ 4 معنی تو مجھے بھی یاد ہے۔ تو عربی زبان کو اللہ نے جو کمال بخشا ہے وہ دنیا کی کسی زبان کا۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم کے نزول کے لیے زبان کون سی منتخب فرمائی؟ عربی زبان، جو ساری زبانوں کی سردار ہے۔ چوتھی چیز، یہ قرآن کریم کس امت کو دیا جائے؟ سارے انبیاء علیہ السلام کی امتیں دنیا میں آئیں اور سارے انبیاء علیہ السلام دنیا میں آئیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم کے لیے اس امت محمدیہ کا انتخاب فرمایا، جو اللہ کی نگاہ میں کنتم خیر امت خیر الامم کا مصداق ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، بھائی توجہ کرو، تھک تو نہیں گئے؟ کیا کوئی لطیفہ اور سناؤں؟ تھکے نہیں؟ لگتا ہے کوئی نعرہ لگاؤ، نعرہ کوئی لگانے والا، کچھ سفا صحابہ والا ہوتا ہے کوئی نعرہ لگا۔ آج بھائی مولانا حق نباز شہید رحمہ اللہ کی وہ بھی ہے کیا؟ کل مجھے کہہ رہا تھا یوم شہادت بھی ہے۔ جی ہاں، زندہ صداقت صدیق اکبر، عدالت فاروق
مولانا حق نواز صاحب پشاور میں تقریر فرما رہے تھے تو پٹھان نہ میری آواز تیری آواز حق نواز حق نواز. تو چوتھی چیز اس امت محمدیہ کا انتخاب فرمایا، اور اللہ کی نگاہ میں یہ خیر الامم ہے، اور ایسی اس کی خصوصیات ہیں کہ مختصر وقت میں بیان نہیں ہو سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے زمانہ تمہارا سب سے کم اور تعداد تمہاری سب سے تھوڑی. زمانہ کتنا ہے بھائی؟ آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک، یہ سارا زمانہ سابقہ انبیاء کا. نوح علیہ السلام جیسے 1000 سال والے لمبی عمر والے پیغمبر بھی آئے. آخر میں عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب آسمانوں پر اٹھا لیا تو ان کے بعد اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پر تقریباً 600 سال کا فاصلہ ہے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف جلد اول کی آخری حدیث ہے، فترۃ بین عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم 600 سنہ. تو اس پورے زمانے میں دنیا وجود میں آئی ہے نا جی، آئے لوگ چلے گئے، یہ سارے باقی انبیاء علیہ السلام کی امت ہے. اس کے بعد اب سے آخر میں ہمارے آقا تشریف لائے، اور آپ دنیا میں 63 سال صرف زندہ رہے، اور اب آپ کو دنیا سے گئے صرف 1400 سال کا زمانہ گزرا ہے. نوح علیہ السلام کے 1000 سال دیکھو اور ابھی 1400 سال، اور ابھی قیامت کے آثار ہیں. تو زمانہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا بڑا کام، اور تعداد آپ نے فرمایا ایک بیل ہو، اس بیل کا سارا چمڑا سیاہ ہو، اور اس کی پشت اور کمر کے اوپر سیاہ بالوں کا ایک داغ، سفید بالوں کا ایک داغ، پورا چمڑا سیاہ بالوں کا، اور پشت پر ایک چھوٹا سا داغ ہے سفید بالوں کا. تو یہ جو پورے چمڑے کے سیاہ بال ہیں یہ باقی انبیاء علیہ السلام کی امتیں ہیں، اور یہ جو چھوٹا سا داغ ہے نا سفید، اس کے جو سفید بال ہیں یہ میری امت ہے. تو کتنی تھوڑی تعداد ہے، زمانہ بھی تھوڑا، تعداد بھی تھوڑی. اور ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانے والوں کی 180 صفیں ہوں گی، 120 صفیں ہوں گی، جس میں 80 صفیں صرف امت محمدیہ کی. سبحان اللہ. 2/3 جنت میں جانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، 40 صفیں باقی. نحن الاخرون السابقون، ہم دنیا میں سب سے آخر میں آئے، اور فرمایا جنت میں سب سے پہلے جانے. تو اس امت کی بڑی خصوصیات ہے. تو اللہ پاک نے امت خیر الامم کا انتخاب فرمایا. 5ویں چیز کیا تھی بھائی؟ کہ یہ قرآن کس پیغمبر کو دیا جائے، کس نبی کو دیا جائے، کس رسول کو دیا جائے. تو اللہ پاک نے امام الانبیاء کا، سید الانبیاء کا انتخاب فرمایا. تو اللہ نے قرآن کریم کے لیے جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری سب سے اعلیٰ منتخب فرمائیں. اور اللہ کے انتخاب میں بھائی غلطی کا بھی امکان نہیں، اور انتخاب کے بعد عاجز آنے کا بھی کوئی امکان نہیں. آخری یہ ساری توحیدی بات تھی. جو آخری بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا تھا علماء کا، طلباء کا، ان کے والدین کا مجمع ہے. اور میں نے عرض یہ کیا تھا کہ مضمون اس لیے میں بیان کر رہا ہوں کہ علماء اور طلباء بھی تسلی رکھے کہ ہم نے جو لین منتخب کی ہے اس سے بہتر دنیا میں لین نہیں. اور بچوں کے والدین بھی تسلی رکھیں اور اطمینان رکھیں کہ اس سے عمدہ دنیا میں کوئی لین ہے ہی نہیں. جس اللہ نے اپنی کلام پاک کے لیے زمین سب سے اعلیٰ منتخب فرمائی، زمانہ سب سے عمدہ منتخب فرمایا، زبان ساری زبانوں کی سردار منتخب فرمائی، امت خیر الامم منتخب فرمائی، اور پیغمبر امام الانبیاء منتخب فرمایا، اس اللہ پاک کو اپنی کلام مقدس کے لیے اسباب کے درجے میں کچھ ایسے انسانوں کی ضرورت تھی جو اس کی قرآن کریم اور کلام کی خدمت کو اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں، اپنے آپ کو وقف کر لیں، اس کے پڑھنے اور پڑھانے کو، متعلقہ علوم کی خدمت کو
دن رات اس میں اپنے آپ کو کھپا دیں، ایسے انسانوں کی اللہ پاک کو ضرورت تھی۔ تو کیا خیال ہے آپ کا اللہ پاک نے پھر کیسے انسانوں کا انتخاب فرمایا؟ جس اللہ نے باقی 5 چیزیں سب سے اعلیٰ منتخب فرمائی، اس اللہ پاک نے اپنی کلام مقدس کی خدمت کے لیے کیسے انسانوں کا انتخاب فرمایا؟ کیوں بھائی؟ ہم تو ایسا نہیں سمجھتے، ہمارے معاشرے والے تو ایسا نہیں سمجھتے۔ جس کا بچہ ڈاکٹر بن جائے، انجینئر بن جائے، فوج کا جنرل بن جائے، کرنل بن جائے، بریگیڈیئر بن جائے، تو پورے علاقے والوں کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، خاندان والوں کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے، فخر سے بتاتے ہیں فلاں ڈاکٹر تو ہمارے خاندان کا ہے، فلاں جو صدر صاحب ہے وہ تو ہمارے خاندان کا ہے۔ کیوں بھائی؟ کبھی کسی بچے کے حافظ قرآن ہونے پر بھی خاندان والوں کو اور علاقے والے کو ایسی خوشی ہوئی ہے؟ دین کا مفتی اور عالم بن جانے پر بھی کبھی کسی کو خوشی ہوئی ہے؟ دنیا والے کچھ بھی سمجھے، آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے سچے پیغمبر کی زبان سے سچا ارشاد نکلا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں سب سے افضل، اللہ کی نگاہ میں سب سے بہترین کون ہے بھائی؟ جس نے قرآن کریم کے پڑھنے اور پڑھانے کو اور قرآن کریم کی متعلقہ خدمت کے لیے جتنے علوم ہیں ان سب کو جس نے اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنایا ہوا ہے، اللہ کی نگاہ میں وہ سب سے۔ اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ ایسی حقیقت ہے۔ اللہ پاک نے جو بات ہمیں نصیب فرمائی ہے، میں منبر رسول پہ باوضو بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں کہ ساری دنیا کے بادشاہوں کو نصیب ہے۔ خلیفہ منصور عباسی ایک مطلق العنان بادشاہ گزرا ہے، اس کے درباریوں نے ایک دفعہ پوچھا، امیر المومنین تم ایسے بادشاہ ہو کہ اللہ پاک نے ہر سارے وسائل سے ایسا نوازا ہے کہ تمہارے منہ سے بات بعد میں نکلتی ہے، پوری پہلے ہو جاتی ہے، سچ بتلاؤ اب بھی کوئی ایسی حسرت دل کی ہے جو پوری نہ ہوئی؟ توجہ کرو بھائی۔ اس نے ایک ٹھنڈا سانس پر اور کہنے لگا، ہاں ایک ایسا مزہ ہے، ایک ایسی لذت ہے جو مجھے بادشاہت میں بھی نصیب نہیں، اور وہ لذت یہ ہے، میرا دل یہ چاہتا ہے، تمنا کرتا ہے کہ ایک حجرہ ہو جس میں چٹائیاں بچھی ہوئی ہوں اور ان چٹائیوں کے اوپر حدیث پڑھنے والے بچے بیٹھے ہوں، اور میں حدیث کی مسند پہ بیٹھ کے ان کو حدیث پڑھا رہا ہوں، حدثنا فلان قال عن فلان کہہ رہا ہوں، اور وہ مجھ سے تحقیق کر رہے ہوں کہ آپ نے یہ کس سے سنی، انہوں نے کس سے سنی۔ یہ ایسا مزہ ہے جو بادشاہت میں بھی مجھے نصیب ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے جب یہ واقعہ پڑھا تو میں بڑا رویا، اتنا رویا کہ ہمارے والد صاحب تانگا چلاتے تھے، پھر کچھ عرصہ ہوٹل کیا، پھر کریانے کی دکان تھی، اور اللہ پاک نے ٹانگا چلانے والوں کی اولاد کو کہاں سے کہاں۔ یہ ایسی حلاوت ہے جو بادشاہوں کو، یہ ایسا روحانی مزہ ہے جو بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں۔ جب بچہ پڑھتا ہے نا حدثنا فلان، تو یقین مانے سر سے لے کر کے پاؤں تک جسم کا ہر ہر بال خوشی سے جھوم اٹھتا۔ دوسرے دن درباریوں نے دربار کو بھر دیا، کاغذ قلم بھی لے کے آ گئے، اپنے بچوں کو بھی لے کے آ گئے، اور کہنے لگے امیر المومنین آپ مسند حدیث پہ بیٹھیں اور آج حدیث بیان کریں، ہم لکھتے ہیں تاکہ آپ کی یہ آخری حسرت بھی پوری ہو جائے۔ پرانے زمانے کے جو بادشاہ تھے نا، وہ بڑے عالم فاضل ہوتے تھے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے سروں پر ایسے بیٹھ گئے جو دین دنیا دونوں سے کورے اور پیدل ہیں۔ پرانے زمانے کے بادشاہ بڑی حکمت والے، بڑی بصیرت والے، بڑے علم اور فضل والے، یہ گئے گزرے بادشاہ تھے، لیکن
اس نے یہ جواب نہیں دیا کہ میں حدیث نہیں پڑھا سکتا، اس نے پھر ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور کہا رے تم کہاں اور حدیث پڑھنے والے کہاں؟ وہ تو پھٹے پرانے کپڑوں والے ہوتے ہیں، خمار آلود آنکھوں والے ہوتے ہیں، تھکی ہوئی پیشانیوں والے ہوتے ہیں، بکھرے ہوئے بالوں والے ہوتے ہیں، تم کہاں حدیث پڑھ سکتے؟ یہ ایسی حلاوت عزیز طلباء اور محترم علماء، یہ ایسا مزہ ہے کہ ہم زبان سے کسی کو بول کر کے نہیں سمجھا سکتے۔ جیسے حصی علامتیں ہیں نا، بعض چیزیں دیدنی ہوتی ہیں، بعض چیزیں شنیدنی ہوتی ہیں۔ جو چیزیں جو ہیں وہ دیدنی ہیں، وہ شنید سے کسی کو نہیں سمجھائی جا سکتی، اور بعض چیزیں چشیدنی ہوتی ہیں بھائی، وہ دید اور شنید دونوں سے نہیں سمجھائی جا سکتی۔ ایک آدمی ایسے ملک میں چلا گیا جہاں عام نہیں ہوتے، پاکستان کا رہنے والا، ہندوستان کا رہنے والا، وہاں اس کی کسی سے دوستی ہو گئی، اس نے اس کو کہا بھی ہمارے ملک میں گرمیوں کے موسم میں ایک پھل ہوتا ہے جس کو آم کہتے ہیں اور ایسا میٹھا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیسا میٹھا ہوتا ہے؟ کہتا ہے جیسے گڑ میٹھا ہوتا ہے۔ کیوں بھی آم گڑ کی طرح ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد کہتا ہے نہیں، جیسے خربوزہ میٹھا ہوتا ہے۔ اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ کہیں سے آم منگوایا جائے اور کاٹ کر کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے کہ میاں چکھ لو، اور چکھنے کے بعد خود پتہ چل جائے گا آم کیسا میٹھا ہو۔ ایک آدمی نے کبھی گلاب اور چنبیلی کا پھول نہیں سونگا، تو 40 سالہ تجربہ کار مالی اپنی زبان سے اس کو گلاب اور چنبیلی کے پھول کی خوشبو کا فرق نہیں سمجھا سکتا۔ اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کو دونوں پھول لا کے اس کے سامنے رکھے جائیں کہ میاں سونگ کر کے چکھ۔ یہ چشیدنی ہے بھائی۔ ایک نابالغ بچہ ہے، مولوی مسئلے بیان کرتے، بالغ ہو جائے تو نماز فرض، روزہ فرض، یہ فرض۔ وہ کہتا ہے بالغ ہونے کا کیا مطلب؟ تو سارے گاؤں کے تجربہ کار بوڑھے جمع ہو جائیں، اس کو سمجھا سکتے ہیں بالغ ہونے کا کیا مطلب؟ تو بھائی یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ ہم زبان سے آپ کو نہیں سمجھا سکتے اللہ نے اس لائن میں رکھا کیا ہے، اللہ نے کیا مزہ اور کیا حلاوت رکھی ہے اس لائن میں۔ ان کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے اگر آپ اجازت دیتے تو ایک لطیفہ سناتا ہوں اسی موضوع۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، ایک نابینا حافظ جی تھے، مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاتے تھے، تو ایک بچے نے آ کے حافظ جی آج ہمارے گھر میں کھیر پکی ہوئی، آپ کھیر کھائیں گے؟ حافظ جی بیچارے نے کبھی کھیر کھائی نہیں تھی، کہتا بیٹا کھیر کیسی ہوتی ہے؟ تو بچے نے کہا حافظ جی کھیر سفید رنگ کی ہوتی ہے۔ وہ بچہ تھا، حافظ جی نے رنگ کہاں دیکھے؟ حافظ صاحب کہتے ہیں بیٹا سفید رنگ کیسا ہوتا ہے؟ وہ دریا کے کنارے رہتے تھے۔ اس بچے نے کہا حافظ جی سفید رنگ ایسے ہوتا ہے جیسے بگلا سفید ہوتا ہے۔ حافظ جی نے بگلا کہاں دیکھا؟ حافظ جی کہتے ہیں بگلا کیسا ہوتا ہے؟ تو اس نے اپنی ایک کلائی جو ہے نا ایسے موڑی اور حافظ جی کا ہاتھ پکڑ کے ایسے پھرایا اور کہنے لگا حافظ جی بگلا ایسا ہوتا ہے، لمبی ٹانگوں والا۔ حافظ جی کہنے لگے بھائی نہ، یہ تو بڑی ٹیڑھی کھیر ہے، یہ گلے کے اندر کیسے جائے؟ یہ تعریف بالمجہول ہے۔ یہ کیا ہے بھائی؟ تعریف بالمجہول۔ اس کا تو ایک ہی طریقہ تھا کہ پلیٹ بھر کے لا کے حافظ صاحب کے سامنے رکھتا، کھا لو حافظ جی، چکھ۔ ایک غلام تھا بھولا بالا، کسی کے اونٹ چلاتا تھا، اور ایسا بھولا کہ اپنا نام بھی یاد نہیں اور اپنے اونٹوں کا نام بھی یاد نہیں، اپنے مالک کا نام بھی یاد نہیں، اونٹوں کے جو لیدنے ہوتے ہیں ان کا نام بھی اس کو نہیں آتا۔ ایک دن جنگل میں گیا تو اونٹ جو ہے نا گم گئے۔ اب حیران پریشان کہ مالک کو اطلاع دوں تو کیسے دوں؟ وہ لیدنے اٹھا لیے اور جو گاؤں کی طرف لوگ جا رہے تھے نا ان میں سے کسی کو پکڑائے اور کہتا ہے کہ ان سے کہہ دینا جن کے ہم ہیں، ان سے کہہ دینا جن کے ہم ہیں، گم ہو گئے وہ جن کے یہ ہیں۔ ابھی کوئی تھکاوٹ دور ہوئی نہیں؟ تو حافظ جی کو وہ چشیدنی سمجھا نہیں سکتے۔ تو بھائی یہ اللہ پاک نے اس میں جو روحانی لذت رکھی ہے اس لائن میں، ہم آپ کو زبان سے نہیں سمجھا سکتے۔
جو اس مقام تک پہنچے ہیں اللہ پاک نے ان کو یہ نصیب فرمایا. اور بتاتے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمہ اللہ فرماتے تھے بھی جب میں اللہ کہتا ہوں تو میرا منہ ایسا میٹھا ہو جاتا ہے جیسے کسی نے میرے منہ میں شکر ڈال دی. اور فرمایا سچ کہتا ہوں اس میں کوئی مبالغہ نہیں. اور جب میں سجدہ کرتا ہوں تو مجھے ایسا مزہ آتا ہے جیسے اللہ میاں نے میرا پیار لے لیا. اور وصیت فرمائی تھی کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے تو میرے ساتھ حدیث پڑھنے والے بچے حدیث پڑھتی ہوئی قبر تک مجھے پہنچے. تو میرے دوستوں اور بزرگوں آپ تسلی رکھیں آپ نے اپنے بچوں کو ایسی لائن میں لگایا ہے کہ اس سے بہتر دنیا میں کوئی لائن ہے ہی نہیں. آپ کا انتخاب بالکل درست ہے. اللہ پاک ان کو کامیاب فرمائے گا اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اس لائن میں لگنے والوں کی جو آخرت ہے نا وہ تو کامیاب ہے ہی ہے. اس میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں. ہر درجے میں فیل ہونے والا بھی کامیاب ہے ناکام بھی کامیاب ہے. اور کامیاب ہو جائے محنت کر کے کمال حاصل کر لے تو پھر اللہ پاک دنیا بھی ایسی بناتے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور اس لائن میں اپنی اولاد کو لگانے کا نقد صلہ توجہ کرے بھی آخری بات نقد بدلہ نقد صلہ اللہ پاک یہ عطا فرماتے ہیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا دین کا مفتی اور عالم بنایا تو آپ کا جنازہ پڑھنے والے قرآن کے حافظ اور قاری ہوں گے دین کے مفتی اور عالم ہوں گے پگڑیوں والے ہوں گے سلوار ان کی ٹخنوں سے اوپر ہوگی صاحب نسبت اولیاء ہوں. آپ کا جنازہ ایسا ہوگا جیسے حاجی عبد الوہاب صاحب کا جنازہ تھا پیر عزیز الرحمان ہزاروی رحمہ اللہ کا جنازہ تھا حضرت ڈاکٹر شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ کا جنازہ تھا امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا جنازہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھنے والے 8 لاکھ مردوں نے اور 60,000 عورتوں نے امام احمد ابن حنبل کا جنازہ پڑھا اور ہزاروں غیر مسلم اس دن جنازے کو دیکھ کے مسلمان. یہ اس لائن میں لگنے کا نقد بدلہ. اور اگر اپنی اولاد کو دوسری لائنوں میں لگایا تو پھر آپ کا جنازہ پڑھنے والے بھی پینٹ پتلون والے. اللہ پاک ہم سب کو اس کی سمجھ نصیب فرمائے اس کا یقین نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.